محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی کا شکر، احسان، فضل، منت ہے کہ اس نے ہمیں اس مبارک بابرکت رات میں کچھ دیر اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ایک ایک لحظہ زندگی کا بہت زیادہ قیمتی ہے، اور خصوصاً سارا مدار زندگی کے آخری لحظے، آخری گھڑی پر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، وہ قرآن میں بھی بیان کی ہے، احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی ہے، صحابہ کرام نے بیان کی ہے، اور آج تک علماء بیان کرتے آ رہے ہیں۔ میں نے آیت مبارکہ کا ایک حصہ پڑھا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی زندگی کا ایک پہلو بیان کیا ہے، جس کا عام فہم خلاصہ ترجمہ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو یہ بنایا ہے کہ آپ کا ہر آنے والا وقت، ہر آنے والا لمحہ، ہر آنے والا دن، ہر آنے والا ہفتہ، مہینہ، سال پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد والا آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے۔ اب اس میں ساری چیز آ جاتی ہے، دنیا آپ کی، اس کے مقابلے میں آپ کی آخرت بہتر ہے۔ ہر پچھلا لمحہ، ہر پچھلا دن، ہر پچھلا سال، ہفتہ، مہینہ، اس سے اگلا بعد والا، آنے والا زیادہ بہتر ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی اسوہ حسنہ کا، آپ کی زندگی کا ایک نمایاں پہلو ہے۔ اب ہم لوگ اس کے پابند ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے رنگ میں ڈھالیں۔ یہ ہم اس کے پابند ہیں، ہمیں حکم ہے، ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، تو اپنی زندگیوں کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سانچے میں ڈھالنا، یہ ہماری زندگی کا مطمع نظر ہے۔ جس کی زندگی جتنا زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے اسوہ حسنہ اور آپ کی سنت کے رنگ میں زیادہ ڈلی ہوگی، وہ اللہ کو اتنا زیادہ محبوب ہوگی، اور وہ کامیاب زندگی ہوگی، اور اسی کو قرآن حیات طیبہ کہتا ہے۔ تو ہماری زندگی بھی تب ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ڈھلے گی جب یہ پہلو بھی ہمارے مد نظر ہو کہ ہمارا بھی ہر لحظہ، ہر وقت، ہر دن، ہر گھڑی، ہر ہفتہ، ہر صبح، ہر شام، ہر مہینہ، ہر سال پہلے سے زیادہ بہتری کی طرف جا رہا ہو، تو پھر ہم سمجھیں گے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر، سیرت کے اس حصے پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اس حصے پر ہم عمل کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں کہ آپ کو روزانہ، یعنی ہم میں سے ہر ایک روزانہ قبر یاد کرتی ہے، اور کئی مرتبہ یاد کرتی ہے۔ قبر بظاہر جس کو ہم سے دیکھتے ہیں تو مٹی ہے، بے جان ہے، بے زبان ہے، مٹی کا ایک گڑھا ہے، وہ ہمیں روزانہ یاد کرتی ہے، اور ہم اس کو عقل والے ہو کر کے، ذی فہم، ذی خرد، ذی سمجھ ہو کر کے، پتہ نہیں اس کو کب یاد کرتے ہیں، کتنا یاد کرتے ہیں، وہ ہمیں مٹی ہو کے روزانہ یاد کرتی ہے، اور ہم عقل والے انسان ہو کے، اشرف المخلوقات ہو کے، صاحب ایمان ہو کے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو کے، ہم پتہ نہیں کتنا یاد کرتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی کہ توبہ کی طرف ہمارا ذہن نہیں جاتا۔ توبہ وہی کرتا ہے جو سمجھتا ہے کہ شاید ابھی ختم، شاید ابھی زندگی کا آج آخری دن ہو، یہ آخری وقت ہو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع، واپس آنا،
یعنی جدھر میں جا رہا تھا دنیا کی طرف، جدھر میں جا رہا تھا خواہشات نفسانی کی طرف، جدھر میں جا رہا تھا اپنی منمانی کی طرف، وہاں سے واپس آنا اور دوبارہ آ کر کے ادھر چلنا جدھر اللہ پاک ہمیں لے جانا چاہتے ہیں، جس کی رہنمائی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سنت کے راہ میں ہماری فرماتے ہیں۔ اب یہ توبہ ہے، یہ توبہ وہی کرتا ہے جو قبر آخرت کو یاد رکھتا ہے، جس کو مرنا یاد ہے اس کو توبہ کی بات یاد آتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، کہ لوگوں، اے میری امت کے لوگوں، اعمال کا دار و مدار جیسے ابتداء نیت پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات بڑی مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف کی سب سے پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر۔ جیسے یہ ہمیں یاد ہے تو بالکل ابتداء عمل کی جیسے نیت پر مدار ہے، انتہا عمل کی حضور فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمہارے عملوں کا دار و مدار تمہاری عمل کی آخر پر ہے۔ اس کے لیے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی گزارے، ہماری زندگی کا گزرنا ایک عمل ہے، اب اس کا مدار کس پر ہوگا؟ کہ جب ہماری جسم سے ہماری سانس جدا ہوگی، جس کو ہم موت کہتے ہیں، وفات کہتے ہیں، دنیا سے انتقال کہتے ہیں، اس وقت ہم کس حال میں، اس وقت ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ، ہمارا یقین، ہمارا اللہ تبارک و تعالی سے تعلق، ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، ہمارا اپنے دین ایمان سے تعلق کیسا ہے، اس وقت کا مدار ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث ہے، فرمایا ایک بندہ ساری زندگی نیکی والی گزارے لیکن مرنے سے پہلے پھسل جائے، ساری کاٹ سب جائے، کوئی عمل قابل اعتبار، قابل وزن، قابل تول، قابل شمار نہیں رہے گا، اس لیے اس نے اپنا آخر خراب کر دیا۔ اور اگر خدا نخواستہ ایک بندے کی ساری پہلی زندگی تو کفر والی، شرک والی، گناہ والی، نافرمانی والی جیسی کہ، لیکن اللہ پاک نے مرنے سے پہلے اس کو توفیق دے دی کلمے کی، ایمان کی، یقین کی، تو اب اس سے پچھلی ساری زندگی کے کسی گناہ کا حساب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال، کہ جس میرے امتی کا آخری بول، آخری کہنا، آخری زبان کا ہلانا، آخری اپنے دل دماغ کی سوچ کلمہ طیبہ بن گیا، اس والا یقین و ایمان بن گیا، تو فرمایا ابھی اس کی روح بعد میں نکلے گی، اگلا صیغہ عربی گرامر کے لحاظ سے ماضی کا بولا، داخل الجنہ، اس کی جنت کا داخلہ پہلے ہو چکا۔ تو توبہ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ آج کی رات ہماری زندگی کی آخری رات ہے، پھر پتہ نہیں اگلے سال کے بعد شب برات آئے گی نا، نصف شعبان کی رات پھر سال کے بعد آئے گی، تو کون زندہ ہوگا؟ ہمیں تو ایک لحظے کا کوئی اعتبار نہیں، اور خصوصاً اس دور میں جو اموات کی اتنی کثرت ہے، اتنی کثرت ہے اموات کی، آنن فن، بیٹھا ہے بندہ فوت ہو گیا، کھڑا ہے فوت ہو گیا، گاڑی چلا رہا ہے فوت ہو گیا، دکان پہ کاؤنٹر پہ بیٹھا ہے فوت ہو گیا، سودا لیتے دیتے وہی فوت ہو گیا۔ ہمارے مدرسے کے استاد سے مفتی داؤد سے رضا آباد میں رہتے ہیں، کل ان کی بھتیجی کا انتقال ہوا، تو کلیم شہید پارا کے ساتھ پرلی سائڈ پہ قبرستان ہے، میں پہلی دفعہ وہاں گیا، وہاں جنازہ تھا، تو میں نے پوچھا کہ جنازہ اتنا دور کیوں لے آئے ہو؟ تمہارے گھر کے قریب تو وہ کمال آباد والا قبرستان ہے، ادھر کیوں نہیں لے گئے، وہاں کیوں نہیں دفن کیا، یہ جہاں تو دور ہے؟ تو مجھے انہوں نے بتایا کہ ہم پہلے وہاں گئے ہیں، وہاں جو گور کن ہے قبر کھودنے والے ہیں، انہوں نے کہا جی ہم جو آج کی ہیں 8 ہماری قبریں پہلے بک ہو چکی، ہم نے کھودنی ہے، آپ کا نمبر نامہ آئے گا، اگر آپ انتظار کر سکتے ہیں تو پھر ہم قبر کھود دیں گے۔ یہ ایک قبرستان کی بات ایک دن کی ہے۔ فیصل آباد میں کتنے قبرستان ہیں؟ فیصل آباد میں کتنے قبرستان ہیں؟ ایک قبرستان کی گور کن کہہ رہا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے قبر کھودنے کا، حالانکہ وہ منہ مانگے پیسے لیتے ہیں،
لیکن اتنے اموات کی کثرت ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ 8 قبریں میں نے پہلے اور کھودنی ہیں، آپ کا نمبر نامہ ہوگا، اگر اتنی دیر انتظار کر سکتے تھی نہیں تو کسی اور جگہ چلے جاؤ، اس لیے ہم یہاں دور لے آئے۔ یہ میں کل کی بات بتا رہا ہوں۔ تو بھائی ہماری زندگی یہ ہے، ہماری زندگی یہ ہے، تو ہم اپنی زندگی کے ہر لحظے کو آخری سمجھیں، ہر رات کو آخری سمجھیں۔ اچھا اللہ کا آپ قانون دیکھیں، عجیب بات ہے، جیسے یہ آیت میں نے پڑھی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اب یہ بظاہر حقیقت خطاب تو ہمارے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن یہ پورا قرآن قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ ہر انسان کے لیے ہے۔ یہ بات مجھے نہیں کہی جا رہی، یہ بات قرآن آج کس کو کہہ رہا ہے؟ اگر قرآن بول رہا ہے آج بھی، تو آخر آج کس کو کہہ رہا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ؟ آج بھی تو کسی کو کہہ رہا ہے نا، کہ یہ آیت بے معنی تو نہیں ہو گئی، اب قرآن میں یہ آیت عبث تو نہیں ہو گئی، یہ کوئی بے فائدہ بیکار تو نہیں ہوگی، آج بھی یہ بول رہی ہے، اس کا مفہوم مطلب آج بھی مجھے پکار رہا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو، ابھی مفتی سے بتا رہے تھے نا کہ مغرب سے رات شروع ہو جاتی ہے، ختم کب ہوتی ہے؟ جب صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے۔ جب صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے تو رات ختم ہو جاتی ہے، اور اکثر فیصلہ بادیوں کی سونے کی رات اس وقت شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آپ ساری رات پتہ نہیں کہاں کیا پھر رہے ہیں، اب جب دیکھا صبح کی اذانوں کا وقت قریب آ گیا، اب جا کے سو گئے، پھر 10 بجے 11 بجے 12 بجے اٹھ رہے ہیں۔ اب یہ جو رات کا ختم ہونا شروع ہونا ہے، اب اس میں غور کریں، اگر قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں، تو رات کی ابتدا تو ہوگی مغرب کا وقت غروب آفتاب سے، اور رات کی انتہا ہوئی کب؟ جب صبح صادق ہوئی، جب روزہ بند کرنا ہے، جس وقت صبح کی اذان کا وقت ہونا ہے اس وقت رات ختم ہو گئی۔ تو رات، اس پوری رات میں سب سے افضل وقت عبادت کے لیے کون سا ہے؟ وہ رات کا آخری حصہ ہے، وہ تہجد والا ہے، وہ رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے۔ ہم نے عشاء کی نماز بھی پڑھی ہے، لیکن تہجد کے وقت سب سے کیا ہوا؟ ایک مقولہ ہے کسی کا، یہ شعر ہے، من طلب العلا فقد سحر اللیالی، کہ جو لوگ بلند مرتبے چاہتے ہیں وہ رات کے آخری حصے میں جاگا کرتے ہیں۔ من طلب العلا، جو بلند مرتبے چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہمارا عہدہ اونچا ہو جائے، بڑا ہو جائے، تو فقد سحر اللیالی، وہ پھر رات کے آخری حصوں میں جاگا کرتے ہیں۔ تو رات کو اگر آپ دیکھیں تو رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اور مجھے یہ بات بڑی اچھی لگی ہے، حرمین شریفین میں جا کر کے مفتی سے میں ماشاءاللہ بار بار دیکھا کہ ان کے ہاں کیا ہے، صبح کی اذان ہوئی، اذان کے 10 منٹ بعد نماز ہے۔ اب بندہ 20 منٹ اگر اپنے نکال لے تو 10 منٹ پہلے اذان سے اور 10 منٹ اذان کے بعد والے، تہجد بھی آرام سے پڑھ لے گا، صبح کی نماز بھی بعد پڑھ لے گا، کسی کی بھی تہجد کا ناغہ ہوگا نہیں، کیونکہ تہجد پڑھی، اذان ہو گئی، اذان کے 10 منٹ بعد نماز ہوگی، بھاری نہیں ہے، بوجھ نہیں ہے۔ اب وہ کہہ سکتا ہے کہ تہجد کی وضو سے میں نے اتنے سال فجر کی نماز پڑھی، بڑی آسانی سے آدھا گھنٹہ زیادہ سے زیادہ لگا لیں کہ آپ آدھا گھنٹہ آپ لے لیں تو آدھے گھنٹے بعد تہجد بھی پڑھ لیں گے، صبح کی نماز بھی بعد بعد۔ تو یہ جو آخری وقت ہے رات، ایسے ہی آپ دن کو لیں۔ اب دن شروع کس وقت ہو گیا؟ جب صبح کی اذان ہو گئی، دن شروع ہو گیا، اور اس وقت سے نفلی نماز منع ہو جاتی ہے، آپ نفلی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جب اذان صبح کا وقت شروع ہوا، نفل نماز آپ کے لیے منع ہو گئی اشراق کا وقت ہونے تک، پھر آپ اشراق کے وقت نفل پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس سے چلتا رہا دن، کہاں ختم ہونا ہے دن نے؟ غروب آفتاب پر۔ اب آپ علماء سے پوچھیں، حدیثوں میں دیکھیں، دن کا سب سے افضل حصہ وہ ہے جو عصر سے اور مغرب کے درمیان ہے۔ سب سے دن کا افضل حصہ وہ ہے جو عصر اور مغرب کے درمیان دن کا وقت ہے۔ گویا رات کا بھی آخری حصہ سب سے افضل اور دن کا بھی آخری حصہ سب سے افضل۔ اور میری اور آپ کی زندگی یہی رات اور دن ہے، جو کچھ اور بھی ہے؟ ساری زندگی کیا ہے؟ رات دن رات دن رات دن، اور تو کچھ ہے نہیں۔
تو یہ ہمیں تعلیم نہیں دے رہے کہ بھی آپ کی زندگی کا آخری حصہ سب سے افضل ہے، جیسے کہ آپ کی زندگی کے دن اور رات کا آخری حصہ سب سے افضل ہے۔ تو آپ اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھیں، اصل کے وقت کی قدر کر لیں۔ آپ اپنی رات کو، زندگی کی ہر رات کو آخری رات سمجھیں، تہجد کے وقت کی قدر کر لیں۔ تو بتائیے آپ کی زندگی قیمتی بن جائے گی نہیں بن جائے گی؟ آپ کی زندگی قیمتی بن جائے گی۔ میں ایک عجیب سا نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، اپنی جگہ پر ہر مہینے کی بڑی عظمت ہے، ربیع الاول کی اپنی جگہ پر عظمت ہے، رجب کی اپنی جگہ پر معراج کی وجہ سے عظمت ہے، اور شعبان کی اپنی جگہ پر عظمت ہے، شب برات کی وجہ سے بھی ہے، پھر رمضان مبارک کی اپنی جگہ پر عظمت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے۔ لیکن اللہ پاک نے سال کے آخری مہینے ذوالحجہ میں حج اور قربانی والا عمل رکھا ہے۔ سال کے آخری مہینے میں اللہ پاک نے کون سا عمل رکھا ہے؟ حج والا عمل رکھا ہے۔ اور حج والے عمل کے بارے میں جتنی حدیث پاک میں گناہوں کے مٹانے کے فضائل آ رہے ہیں، شاید کسی اور عمل کے بارے میں 3 عمل علماء نے لکھے ہیں، ایک توبہ، ایک حج اور ایک مسلمان ہونا۔ ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ اپنے سے پہلے والے تمام گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، جس میں جب یہ حدیث پڑھی ہے التوبۃ تہدم ما قبلہا، توبہ اپنے سے پہلے والے تمام گناہ مٹا دیتی ہے۔ ایسی حدیث میں الاسلام یہدم ما قبلہا، جب بندہ مسلمان ہوتا ہے تو اس سے پہلے والے گناہوں کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ ایسے ہی فرمایا الحج یہدم ما قبلہ، کہ جس کا حج اللہ پاک نے قبول کر لیا تو اس سے بھی پہلے والے گناہوں کی باز پرس نہیں ہوگی۔ اور پھر تشبیہ کیسے دی ہے؟ یہ نہیں فرمایا کہ حج سے گناہ معاف ہو جائیں گے، بلکہ فرمایا یہ ہے حدیث پاک میں، وہ ایسا ہو گیا جیسے اس کو ماں نے آج جنا۔ حدیث میں الفاظ یہ تشبیہ دی ہے کہ جس کا حج اللہ پاک نے قبول کر لیا وہ ایسا ہو گیا جیسے اللہ نے، ماں نے اس کو آج ہی جنا ہے۔ اب بتاؤ جس کو جنا آج ہے، اس نے اس سے پہلے کام کیے ہیں، کوئی عمل کیے ہیں؟ تو گویا حج قبول والا اس سے پہلے اس نے گویا کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کر کے معافی، بلکہ ایسا ہو گیا پاک جیسے کبھی کیا ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پیدا ہونے والے بچے کی طرح ہو گیا ہے۔ تو اللہ نے یہ عمل قبر کہاں رکھا ہے؟ سال کے آخری مہینے میں رکھا ہے۔ تو اب اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق؟ کہ بھی آپ اپنی رات کو دیکھ کے، آپ اپنی زندگی کے دن کو دیکھ کے، آپ اپنی زندگی کے سال کو دیکھ کے اس سے اندازہ لگائیں کہ آخر ہر چیز کا اللہ نے ایسا رکھا ہے جو پہلے سے افضل رکھا۔ تو پھر ہماری زندگی بھی تو انہی چیزوں کا نام ہے، تو پھر کیوں نہیں کہ ہم اپنی زندگی کو ایسا ہی بنا لیں کہ اس کا بھی ہر بعد والا حصہ پہلے والے حصے سے بہتر ہو۔ اور اس کی مثال ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی، سب کو اللہ نے توفیق دی، سب نے پڑھی، لیکن ہر بندہ خشوع کے لحاظ سے، خضوع کے لحاظ سے، توجہ اللہ کے لحاظ سے، یکسوئی کے لحاظ سے، دھیان کے لحاظ سے یہ کوشش کرے کہ میں جب صبح پڑھوں گا تو وہ اس سے زیادہ بہتر پڑھوں گا، پھر صبح پڑھنے کے بعد اگلی ظہر پڑھوں گا وہ اس سے زیادہ بہتر، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم۔ اور ابھی میں نے جو آیت پڑھی کہ ہر بعد والا تمہارے پہلے والے سے کیا ہونا چاہیے؟ بہتر ہونا چاہیے، یعنی ہر بعد والی نماز پہلے والی نماز سے بہتر، ہر بعد والا روزہ پہلے والے روزے سے بہتر، ہر بعد والی تلاوت پہلے والی تلاوت سے بہتر۔ اگر ہم اس طرف جا رہے ہیں تو پھر ہم بہتری کی طرف، کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، اس کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے جس امتی کے 2 دن ایسے گزرے کہ وہ 2 دن اس کے برابر رہے، وہ آگے کو ترقی نہ کرے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے میرا یہ امتی خسارے میں۔ تو اسی جو میں بات کر رہا ہوں اسی کے تناظر میں آپ ذرا سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں
کہ میرا ایک امتی جتنا وہ نیک ہے، جیسی وہ نماز پڑھتا ہے، جیسے وہ ذکر و تلاوت تسبیحات کرتا ہے، جیسے وہ صدقہ خیرات کرتا ہے، جو بھی نیکی کا اس کا معیار ہے، لیکن 2 دن اس کے برابر رہے، وہ آگے کو ترقی نہیں کر سکا، بڑا نہیں ہے، میرے آقا کا فرمان صحیح بخاری میں یہ ہے کہ میرا یہ امتی خسارے میں۔ تو اب بات وہی بنتی کہ نہیں بنتی کہ ہمارا ہر لمحہ بعد والا پہلے والے سے بہتر ہوگا، تو پھر ہم کامیابی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر گھاٹے کی طرف، پیچھے کی طرف چلے گئے پھر تو بالکل نقصان ہے، برابر رہا تو نقصان ہے۔ اگر پیچھے کو رہ گئے کہ پچھلا سال تو میرا اچھا گزرا تھا، اس سال وہ مزہ نہیں ہے، پچھلا رمضان بڑا اچھا گزرا تھا، اس رمضان میں وہ نہیں ہے، پچھلی دفعہ میں نے شب برات میں بڑی عبادت کی تھی، نیکی کی تھی، اس دفعہ وہ نہیں ہے، پھر تمہیں کتنا نقصان ہے، پھر میں کتنا خسارہ ہے۔ ہر بندہ اپنا تجزیہ کرے، سوچے۔ اس لیے یہ جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم اس کو شب توبہ بنائیں، شب لیلۃ نصف شعبان تو ہے ہی ہے، شب برات تو ہے ہی ہے۔ علماء نے اس کے بڑے فضائل لکھے ہیں۔ ہمارے ہندو پاک میں، ہمارے قریب زمانے میں ہندو پاک میں، جہاں تک یہ برحال ایشیائی سمجھ ہے، اس میں میری یا ہمارے علماء کے بقول مولانا علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے بڑا کوئی عالم اس قریب زمانے میں دور میں نہیں گزرا۔ انہوں نے بھی اپنی ترمذی شریف کی شرح کے اندر اس رات کی فضیلت میں 8 حدیثیں نقل کی، اور ایک جگہ پر یہ جملہ فرمایا کہ لہا فضل کبیر، اس حدیث رات کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور انہوں نے باقاعدہ تجزیہ کے جو محدث ہیں بہت بڑے کہ 8 حدیثوں میں سے 5 کی سند پر کلام ہے، وہ ضعیف جو فضائل میں وہ بھی معتبر ہے، اور 3 کے بارے میں فرمائے تو صحیح حدیث ہے۔ اسی طریقے سے عرب دنیا کے ان کے ہم عصر بہت بڑے عالم گزرے ہیں، علامہ کوثری رحمہ اللہ کے نام سے، عرب دنیا کے، انہوں نے بھی باقاعدہ اس رات کے بارے میں اس کے قریب بات فرمائی ہے اور اس کی فضیلت کو تسلیم کیا ہے۔ اس لیے یہ کوئی بے بنیاد فضیلت نہیں یا بے بنیاد بات نہیں، ہاں جو ہم نے اپنی طرف سے آگے کچھ خرافات بنا لی ہیں وہ ہمارے اپنا ایجادات ہے، ورنہ اس کی عبادت، اس کا ذکر و تسبیحات، اس کی نوافل، اس کی تلاوت، کچھ نہ کچھ اس رات میں ضرور حصہ لینا چاہیے۔ ورنہ حدیث پاک جو بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ 8 آدمیوں کے علاوہ باقی سب کی اس رات میں بخشش کر دی جاتی ہے، لیکن کر دی جاتی ہے جو اس رات کی طلب تو کرے گا نا، ایسا تو نہیں کہ وہ کسی حال میں ہوگا، کوئی غافل ہوگا تو پھر بھی کر دی جاتی ہے۔ جو اس رات میں طلب مانگے گا اس کی بخشش کر دی جائے گی، سوا فرمایا 8 بندوں کے، 1 مشرک، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 ناحق بے گناہ قاتل، اور شرابی، زانی جو آدھی زانی سے مراد یہاں آدھی زانی جس کو اس بری عادت کا چسکا پڑا ہوا ہے، اور فرمایا کینہ رکھنے والا کسی دوسرے کے بارے میں، اور یہ تو کینے کے اندر کہیں نہیں آتا کہ بس سینے میں کینہ ہے، دل میں کینہ ہے۔ اب کینہ کسی قید نہیں لگائے کہ رشتہ دار کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، مسلمان کے ساتھ، فلاں کے ساتھ، کوئی قید نہیں، کینہ، سینہ بے کینہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے جنتی کی جو صفت بتائی ہے، فرمایا بے قلب سلیم، بے عیب دل، یہ جنتی کی صفت ہے، بے عیب دل، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی جنت میں داخلے کے قابل ہوگا جو بے عیب دل لے کے آئے گا۔ اور ایک جگہ پر قرآن مجید میں یہ ہے کہ اگر اللہ پاک کچھ لوگوں کے بارے میں جنت کا فیصلہ فرماتے ہیں لیکن دل ان کے میلے ہیں، تو اللہ جنت میں داخلے سے پہلے ان کے دلوں کو خود آپ پاک کر کے پھر جنت۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا مفہوم، یعنی میلے دل کے ساتھ کینے والا، گندی ذہنیت رکھنے والا، دل کے اندر دوسرے مسلمان کے بارے میں کھوٹ رکھنے والا جنت کے لائق نہیں ہے۔
تو اس لیے پھر اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ اور یہاں کا عجیب بات ہے، اس حدیث میں اب اللہ بتاتے ہوئے مجبوری ہے، فرمایا جو ٹخنے سے نیچے تہ بند شلوار رکھتا ہے اس کی بخشش بھی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے آج کے دور میں، یقین جانیں مولوی غیر مولوی ہم اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اس حدیث میں 8 بندوں میں اس کا لفظ آ رہا ہے المسبر، جو اسبال کرنے والا، مسبر عربی میں کہتے ہیں اس کو، کہ جو بندہ عادت بنا لیتا ہے تکبرن، اس کے بغیر میرا فیصل پورا نہیں ہوتا، کہ وہ ٹخنے چھپا کے رکھتا ہے، چاہے وہ تہ بند باندھتا ہو چاہے وہ شلوار پہنتا ہو۔ ایک تو کبھی کبھی کپڑا نیچے ہو گیا غیر ارادی طور پر، ایک نہیں میرا فیصل اس کے بغیر پورا نہیں ہوتا۔ یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ جس زمرے میں ماں باپ کے نافرمان کو ملا، جس زمرے میں شرابی زانی کو گنا، جس زمرے میں مشرک اور کینہ پرور کو گنا، اس زمرے میں اس کو گنا جا رہا ہے۔ یہ قابل غور نہیں ہے؟ ہم اس کو کتنا گھٹیا گناہ سمجھتے ہیں، معمولی سی بات ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ حالانکہ یہ حدیث میں آپ کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا رہا ہوں۔ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، شب برات پر کتنے رسالے کتابیں میڈیا پر آ رہی ہیں، آپ دیکھیں اس حدیث میں 8 بندوں میں یہ بندہ آ رہا ہے کہ جو شلوار تہ بند ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے کہ میرا فیشن ہے، اگر میں اونچا کرتا ہوں تو لوگ اچھا نہیں سمجھیں گے، جو مجھے اچھا لگتا ہے، یعنی اسی میں اپنی تکبر سمجھ رہے ہیں، اس میں اپنی شان سمجھتا ہے، اسی میں وہ اچھا سمجھتا ہے، تو پھر وہ تو نہیں بچ سکتا۔ کتنا خطرناک بات ہے۔ تو یہ رات اس کی فضیلت کا بالکل انکار کر دینا یہ نامناسب ہے، یہ ڈیپ پنا ڈھپ ہے، یہ مناسب نہیں۔ حدیثیں ہیں باقاعدہ، مفتی تقی سے دامت برکات علیہ شیخ الاسلام جو ابھی موجود زندہ ہیں، ان کی کتاب مستقل اس کی فضیلت پر ہے، اس میں حضرت نے 6 حدیثیں لکھی ہیں شب برات کی فضیلت پر۔ تو اس لیے ہم لوگ اس میں کوشش کریں، اللہ پاک نے ہمیں یہ زندگی میں نصیب فرمائی ہے، اپنے گھروں میں اس کا تذکرہ کریں، کچھ نہ کچھ حصہ، کوئی لمحہ، چاہے صرف 2 رکعت نفل پڑھ لے، کوئی 1 رکوع قرآن مجید کا پڑھ لے، کوئی 2-4 منٹ ذکر کر لے، ہمارا بیٹا، ہماری بیٹی، ہمارا بھائی، ہمارا رشتہ دار، ہمارا تعلق والا کوئی اس سے محروم نہ رہے۔ ورنہ جو بندہ، یہاں جو بخشش کی بات کی جا رہی ہے کہ ان 8 کے علاوہ باقی سب کی بخشش، اس کا مطلب ہے کہ یہ 8 بخشش مانگے بھی پھر بھی نہیں ہوگی، اور باقی جو مانگے گا ہو جائے گا۔ اور اگر باقیوں میں سے بھی کوئی مانگے ہی نہیں تو یہ کہیں نہیں ہے تو بن مانگے اس کی ہو جائے گی، جو مانگے گا اس کی ہو جائے گی۔ اور ان 8 میں سے اگر مانگیں گے بھی صحیح، جب تک ان 8 گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک بخشش نہیں ہوگی۔ ہاں پہلے اپنے ان گناہوں سے اللہ سے صلح کر لیں، توبہ کر لیں، پھر ٹھیک ہے، اللہ کا وعدہ ہے، اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے توبوا الی اللہ جميعا، سارے کے سارے اللہ کی طرف توبہ کریں۔ کتنا عجیب جملہ ہے، توبوا الی اللہ جميعا ایھا المؤمنون، اے ایمان والو، یہ نہیں کہا کافروں مشرکوں، اے ایمان والو، اے ایمان والو سارے کے سارے توبہ کرو۔ کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو پتہ چلا کہ ایمان والوں کی کامیابی بھی مشروط ہے توبہ کے ساتھ، ایمان والوں کی کامیابی بھی مشروط ہے توبہ کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید، قرآن مجید ہمیں کہ توبوا الی اللہ جميعا، سارے کے سارے، یہ بھی نہیں کہا حاجی صاحب تم نہ کرو خیر ہے، مولوی صاحب، مفتی صاحب، قاری صاحب تم نہ کرو خیر ہے، نہیں، جمیعاً کا لفظ ہے قرآن مجید میں، سارے کے سارے توبہ کرو۔ ایھا المؤمنون، ایمان والو۔ اور مفتی صاحب بیٹھے ہیں، مولانا بیٹھے ہیں، اگر عربی گرامر کی طرف جایا جائے تو گرامر یہ کہتی ہے کہ المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل، مطلق ایمان والا بولا گیا تو کامل ایمان والا، اور کامل ایمان والے کو بھی کہا جا رہا ہے توبہ کر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کامل ایمان والا کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مرتبہ دل میں استغفار کرتے ہیں؟ اس سے بڑا کامل ایمان والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خیال میں آ سکتا ہے؟ تو پھر ہم کون ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائیوں، اس رات کو شب توبہ کے طور پر ہم منائیں اور اس کے اہتمام کریں۔
اہتمام کا معنی یہی ہے جو میں نے عرض کیا مجھ سے نفلی عبادت کا اصل یہ ہے انفرادی ہو. یہ جو لوگوں نے کچھ بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے بنا لی اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ علماء اکابر کی تعلیمات سے کوئی تعلق ہے، لیکن اس میں ان چیزوں کے رد میں سرے سے ہی معروف رہ جانا، رات کو اہمیت ہی نہ دینا، یہ بھی نامناسب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے. جو کہا سنا ہے اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا